نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں جمعرات کو میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب حسام الحرمین میں کس مسلک کے علماء کو کافر قرار دیا گیا ہے؟ کافر قرار دیا ہے مکہ اور مدینہ کے علماء نے۔ 4 آپشن دیے تھے، 76 لوگوں نے لکھا علماء اہل حدیث کو، اور بی پہ علماء شیعت کو 32 لوگوں نے، اور مجھے معلوم نہیں 563 لوگوں نے، اور 4300 لوگوں نے لکھا ہے علماء دیوبند کو۔ تو صحیح جواب سی ہے، علماء دیوبند کو علماء حرمین طیبین نے کافر قرار دیا ہے۔ اس کی میں کچھ تفصیل عرض کر دوں تاکہ ہمارے جو بھولے بھالے بھائی جنہوں نے لکھا ہے مجھے معلوم نہیں، انشاءاللہ وہ سن کر اور آپ حضرات بھی سن کر اسے پورے سوشل میڈیا پہ عام کریں، اور جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ان کو بھی میری اجازت عام ہے کہ اسے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، انسٹا وغیرہ پہ جہاں جہاں سوشل میڈیا پہ بھیجا جا سکتا ہے بھیجیے، اور اس چینل کے فالوورز بڑھائیے تاکہ یہاں سے جو آنے والے وقتوں میں باطل فرقوں کا رد ہونے والا ہے وہ براہ راست ہمارے سنی بھائی بہن سن سکے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیدائش ہجری 1272 کو ہندوستان کی سرزمین پر ہوئی، اور اس زمانے میں انگریز کا تسلط تھا ہندوستان میں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے کئی فرقے پیدا کیے۔ ان میں ایک فرقہ دیوبندیت کا بھی تھا۔ اصل میں وہابی 2 طرح کے ہیں، ایک ہے تقلیدی وہابی، ایک ہیں غیر مقلد وہابی۔ دونوں اسماعیل دہلوی کے فالوورز ہیں۔ تو جو غیر مقلد وہابی ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور جو مقلد وہابی ہیں ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ تو ہندوستان میں علماء دیوبند میں سے مشہور دیوبندی عالم قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتابوں میں، جو کہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ میں اس کے اسکین پیج بھی گروپ میں بھیجوں گا، انہوں نے اپنی کتابوں میں، جیسے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں 3 مقام پہ حضور کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کے بعد بھی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صبح قیامت تک کسی معنی مفہوم کے لحاظ سے کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جو تشریف لائیں گے وہ پیدا نہیں ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، رفع آسمانی ہوا ہے، دوبارہ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر مولوی رشید گنگوہی نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹا ہونا ممکن لکھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، چرندوں، درندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم کے برابر لکھا ہے کہ ایسا علم جو حضور کے پاس ہے وہ تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے بھی اپنی کتاب براہین قاطعہ میں شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ لکھا ہے۔ یہ ساری کتابیں اصل صورت میں مکتبہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کے اسکین پیج میں اس گروپ کے اندر لکھواؤں گا، بھیجتا رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جب یہ کتابیں پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لکھنے والوں کو اطلاع کی اور انہیں ان کے کفر پر آگاہ کیا کہ یہ بات سخت کفریہ بات ہے، آپ اس سے رجوع کریں، کوئی تعویل کریں، کیا معنی مفہوم ہے بتائے۔ جب ان کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ کسی طرح بیٹھنے کو بھی راضی نہ ہوئے، نہ مناظرے کے لیے، نہ کوئی معقول جواب دے سکے، نہ اپنی بات کی صحیح تعویل پیش کر سکے، تو امام اہل سنت نے ان کی عبارات کو عربی میں کنورٹ کیا، اور کنورٹ کر کے جب آپ حج بیت اللہ کے لیے پہنچے تو وہاں پہ اس وقت 4 مصلے کی باقاعدہ امامت ہوتی تھی، فقہ حنفی کی، شافعی کی، مالکیہ کی، حنابلہ کی۔ یہ چاروں مذاہب کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے جب ان خبیث عبارات کو سنا تو صاف اور کھلے لفظوں میں لکھا کہ ان عبارات کے لکھنے والوں کے کفر و عذاب میں جو شک کرے وہ خود کافر ہے۔ ویسے تو اس میں
حسام الحرمین کا پورا نام ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، یعنی مکے مدینے کی تلوار کفر کرنے والوں اور جھوٹ کی گردن پر، جھوٹ کی گردن پر، جنہوں نے جھوٹ لکھا، جنہوں نے کفر کیا، ان کی گردنوں پر مکے اور مدینے کی تلوار۔ تو علماء حرمین طیبین نے یہ سخت حکم شرع جو قرآن و سنت کی روشنی میں بن رہا تھا صاف اور واضح کر دیا۔ اسی کو کتابی شکل میں حسام الحرمین کے نام سے، یعنی حرمین کی تلوار، مکے اور مدینے کی تلوار کے نام سے چھاپا گیا۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے بھی حکم شرع معلوم کیا گیا، یعنی وہ 5 لوگ تھے جن کو علماء حرمین طیبین نے کافر قرار دیا۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اعظم جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اور دیوبندی علماء میں 4، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی اور مولوی اشرف علی تھانوی۔ جب ان کے کفر کا فتویٰ حرمین شریفین سے آیا اور پورے ہندوستان میں ان کے مکروہ چہرے سے نقاب اترنے لگا اور ان کا بھیانک چہرہ قوم و ملت کے سامنے آیا، تو یہ تلملا گئے۔ اب انہوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے یہ لوگ پھر مکہ مدینہ پہنچے اور وہاں کے علماء کو دھوکہ دیا کہ مولانا احمد رضا ہماری جانب جو عقائد منسوب کرتے ہیں وہ عقائد ہمارے نہیں ہیں۔ آج بھی فضلائے دیوبند یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے علماء کی عبارات کو بدل دیا، 3 مختلف مقامات کی عبارت کو لے کر ایک بنا دیا جس سے کفر بنتا ہے، حالانکہ اس میں کفر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہاں پہنچے اور وہاں کے کچھ غیر معروف خدام کہیے، مؤذنین کہیے یا راہ چلتے کہیے، ان سے اپنے ایمان کی تائید لے کر آ گئے، جس کا نام انہوں نے رکھا المہند علی المفند، المہند علی المفند، یعنی ہند کی صیقل کی ہوئی تلوار بے وقوف آدمی پر۔ مفند کہتے ہیں چغت کو، بے وقوف کو۔ تو جس کے رد میں شیر سنت، خلیفہ شیر سنت حضور اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے حضور علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیر بشائل سنت، انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی راد المہند۔ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، یہ المہند کا جواب ہے۔ پھر اب یہ کہنے لگے کہ علماء حرمین کو دھوکہ دیا گیا اور ہمارے علماء کی جو بات تھی اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ تو ہندوستان بر صغیر اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، پاک اور بنگلہ دیش بھی ہمارے ملک کا ہی حصہ تھا۔ یہاں کے تقریباً 300 علماء کے سامنے وہ عبارت رکھی گئی۔ میں دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر علماء عرب اردو نہیں سمجھتے تھے تو کیا علماء بر صغیر بھی اردو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا یہ سرائکی اور مراٹھی زبان بولتے تھے، پنجابی بولتے تھے؟ یہ بھی اردو سے ناواقف تھے۔ تو یہاں کے بھی 300 علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، جو کتاب الصوارم الہندیہ، اس کا معنی بھی وہی ہے، ہندوستان کی تلوار، الصوارم الہندیہ کے اندر موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ لوگ تو ڈگری ہولڈر کافر ہیں کہ حرمین طیبین ایسی مقدس جگہوں سے ان کی تکفیر ہوئی ہے۔ آج ان کے کفر کو بچانے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں کہ چلو ان کا دفاع کیا جائے، ان کا دفاع کرنے والے خود ہی کفر کے عمیق گڑھے میں گریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو فتویٰ وہاں سے لے کر آئے ہیں، وہاں سے ان کی تکفیر کلامی ہوئی ہے۔ تکفیر کفر کی 2 قسمیں ہیں، کفر کلامی اور کفر فقہی۔ تو کفر فقہی میں تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن کفر کلامی وہ ہوتا ہے کہ جسے کافر کہا گیا ہے اس کی بات میں ایک پہلو بھی ایمان کا موجود نہ ہو، جسے کفر التزامی بھی کہتے ہیں، جس نے اپنے اوپر اردو زبان میں کفر کو لازم کر لیا ہو، اسے کہتے ہیں کفر التزامی۔ تو یہ لوگ کافر التزامی بھی ہے، کافر کلامی بھی ہے۔ اور آج کچھ چغت لوگ دیوبند میں جو جھاڑو مار کر آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں، ایسے لوگ ان مولویوں کا دفاع کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو میں تمہیں بتا دوں، بے وقوف، جن کو تم کفر کے دلدل سے بچانے آئے ہو، انہوں نے خود ہی مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، قبر تیار کر رکھی ہے۔ انہیں بچانے جاؤ گے،
خود تمہارے ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ تو بہرحال یہ چاروں علماء دیوبند کافر ہیں۔ اب ان کے کفر و عذاب کو جاننے کے باوجود، قرآن و سنت سے اس کی تردید سننے کے باوجود، ان کی جو کتابیں ہیں حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس، فتاوی رشیدیہ وغیرہ وغیرہ، اور براہین قاطعہ کی تائید کی ہے مولوی رشید احمد گنگوہی نے، تو ان عبارات کو جاننے کے باوجود جو انہیں مسلمان سمجھے، انہیں معظم دینی سمجھے، انہیں عالم سمجھے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو ان کا حکم ہے۔ ایمان کو معمولی شے مت سمجھیے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو کوشش یہ کیجئے کہ ایمان ہم دنیا سے سلامت لے کر جائیں۔ محض ان کا تقویٰ دیکھ کر، مدارس کی کثرت دیکھ کر، قرآن مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا دیکھ کر، یا درسگاہ حدیث دیکھ کر، یا ان کے تصانیف کی کثرت دیکھ کر آپ دھوکے میں مت آئیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ یعنی تمہارے پاس گولڈ ہے، سونا ہے، اور سونا بن ہے، اور وہ گولڈ لے کر آپ جنگل کے راستے میں جا رہے ہو، تو بن کہتے ہیں جنگل کو، تو وہ سونا ہے، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ تو ایسے میں تیرا سو جانا غفلت کی نیند تیرے لیے زہر ہے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، متھی تیری نرالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، متھی تیری نرالی ہے۔ بزرگانے، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس پرفتن دور میں جہاں ہر چہار جانب سے قرآن و سنت کی آڑ لے کر فتنے پیدا ہی ہوتے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنے دماغ سے قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی چلت پھرت کے ذریعے اپنے باطل مذہب کی ترویج و اشاعت کر رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت یا بریلوی جماعت کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، یہ حضرات تابعین، طبع تابعین، حضرات صحابہ کے تسلسل کی جماعت، تسلسل والی جماعت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ ہماری جماعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے پیارے بندوں، اس کے محبوبوں کا ادب سکھایا جاتا ہے، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں میں ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے، تعظیم والی، محبت والی حضرات صحابہ، وہ اہل بیت پاک، وہ اولیاء اللہ کا ادب ہماری جماعت میں سکھایا جاتا ہے۔ اور دیوبندی جماعت جو نماز و کلمے کے نام پر لوگوں کو جماعتوں میں لے جا کر ان لوگوں نے پورا کے پورا گاؤں سنیوں کا صاف کیا ہے، یہ خبیث ایک بدبخت قوم ہے جن کے پیشواؤں کے عقائد یہ ہیں۔ آپ ان کے ظاہری نماز روزے کو کیوں دیکھتے ہو؟ ذرا سا تحقیق کر کے آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے ان کے اکابرین کے عقائد کو نہیں دیکھ سکتے کہ جن کے عقائد ایسے کفریاں ہوں، بھلا وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ بار بار میں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ امام جو مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، اگر ایک درہم نجاست اس کے کپڑے پہ لگی ہو اور آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، حالانکہ امام صحیح القرات ہے، صحیح المسائل ہے، صحیح العقیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی نظر گندگی پہ پڑ گئی، آپ نماز نہیں پڑھو گے، چونکہ نمازی کے بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تو کپڑا ناپاک تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جس کا دل پورا میلا ہو چکا ہو بغض رسول میں، اور جن کے علماء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں ایسے منہ بھر بھر کے گالیاں بکی ہوں کہ جہاں پر جس بارگاہ کے آداب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہا ہے، ایسی مقدس جناب میں جن لوگوں نے گالیاں بکی ہوں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آج بھی میرا دیوبندیوں کو چیلنج ہے، اور کھلا چیلنج ہے۔ تم کہتے ہو کتاب حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات کو مسخ کیا ہے، بدلا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اردو داں، تم بھی اردو داں، میں بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی، تو آؤ اپنے مرے ہوئوں سے کفر کا بوجھ اٹھانے کے لیے کب آ رہے ہو؟ قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی میں 24 گھنٹہ الحمدللہ ٹھکائی کا انتظام رہتا ہے۔ کوئی بھی باطل فرقے سے تعلق رکھنے والا، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، مولائی ہو، قادیانی ہو، چکڑالوی ہو، مرزئی ہو، غامدی کے فکر کا حامل ہو، شیخ محمد کا ماننے والا ہو، یا کسی بھی فکر کا ماننے والا ہو، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا
اینی ٹائم آ سکتا ہے مناظرے کے لیے. تو دیوبندیوں، تمہارے ملوں نے کفر کیا، کفر بکا، کفر لکھا، اس پر قائم رہے، واصل جہنم ہوئے. آج تک وہ عبارات بعین ہی چھپ رہی ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. تو تم عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، علماء کو کیسے دھوکہ دو گے؟ انہی عبارات پر ہم بات کریں گے جو آج دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، تر و تازہ جو ایڈیشن ہے اس پر بات کریں گے. آپ کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے عبارت بدلی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے عربین میں عبارت بدلی نا. یا تم وہ کتابیں لے کر آؤ، براہین قاطعہ، تحذیر الناس لے کر آؤ، حفظ الایمان وغیرہ لے کر آؤ، فتاوی رشیدیہ لے کر آؤ، بیٹھو مناظرے کے لیے. کیوں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ مقدس لباس کے اندر اپنے کفر کو چھپا رہے ہو. بھگت بگلوں، یہ داڑھی رکھ لی، ماتھے پہ شامی کباب بنا لیا، کثرت سجدے کا نشان آ گیا، ہاتھ میں تصویر رکھ لی اور نیکو پارسا بنے ہوئے ہیں اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، حالانکہ تمہارے عقائد کفریہ ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں، ایسے ہی کسی کے فریب میں مت آیا کیجیے. ایک معمولی سا موبائل لینے کے لیے، معمولی سی واچ لینے کے لیے 50 دکانیں کھنگالتے ہو. ایمان و عقیدے کا معاملہ ہے جس پر آخرت ٹکی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہی رہنا ہے، یا تو جنت یا تو جہنم. تو آپ کی پوری کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت والا بنا دے، میرے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، مجھے صالحین میں اٹھائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت حقہ کے ساتھ آپ شامل ہوں، جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت یہی فرقہ ناجیہ ہے. اس زمانے میں یہی اہل حق کا گروہ ہے، یہی سواد اعظم ہے، یہی حضرات صحابہ، حضرات تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ کی جماعت ہے. اسی طرح اس گروپ میں آپ جڑے رہیں، اپنے دوست احباب کو اس چینل سے جوڑیں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے دیوبندی علماء کی جو گستاخیاں ان کی کتابوں میں اس کے اسکین پہ بھیجے جاتے رہیں گے، اور اس پر میں آسانی کے لیے آڈیو میں تبصرہ بھی کرتا رہوں گا تاکہ اچھی طرح بات آپ کو سمجھ میں آئے. اس چینل سے جوڑنے کے لیے وہابی دیوبندی اتنی کوششیں کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی کوشش نہیں کرتے کہ چند دوستوں کو نماز کے بعد آپ سمجھائیں کہ یہ واٹس اپ چینل ہے، ایک ذمہ دار خلیفہ تاج الشریعہ عالم دین مفتی محمد کلیم حنفی رضوی کا، اس سے جڑ جائیے. اس میں احادیث بھی آتی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی آتا ہے، مسائل بھی آتے ہیں، اور کچھ بزرگان دین کے اقوال بھی بھیجے جاتے ہیں، اور خصوصاً بد مذہبوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے. یہ آپریشن تھیٹر ہے. تو آپ دوستوں کو اس سے جوڑیے، زیادہ سے زیادہ جوڑیے، اور یہ نہیں کہ آئے فالو کیا پھر تھوڑی دیر بعد انفالو کر لیا. یہ مت کیجیے، جمے رہیے. انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بیش قیمت باتیں معلوم ہوتی رہیں گی. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، 1 سے 10 تاریخ کے بیچ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے دینی و فلاحی کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کیمپین شروع کیا ہے کہ ہر سنی بھائی کم از کم تنظیم میں کم از کم 100 روپے دے، اور جتنا زیادہ دینا چاہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کی بساط پر منحصر ہے. اسکینر اوپر دیا جا چکا ہے، اس پر آپ اپنی رقم بھیجیں، اور صرف اور صرف سنی بریلوی حضرات ہی مدد کریں. دیگر حضرات کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس گروپ میں بنے رہیں، اور جو ان کی ٹھکائی ہو رہی ہے اسے اصلاح کی نیت سے سنیں، دشمنی کی نیت سے نہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عمل اور توفیق ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.